بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جناب آج بجلی کی قیمتیں کم کر دی ہیں اور ابھی جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے یعنی کہ 7 روپیز 41 پیسہ، کمرشل صارفین کے لیے 7 روپیز 59 پیسہ بجلی کی قیمتوں میں کمی آئی. اب لوگوں نے تھوڑا سا اس چیز پہ پوچھنا چاہا ہے، انہوں نے گستاخی کی ہے یا جو بھی سمجھ لیں آپ، لیکن انہوں نے پوچھا ضرور ہے. انہوں نے کہا جناب کہ جو لوگ 100 یونٹ یا 100 یونٹ سے کم استعمال کر رہے تھے انہوں نے کی بڑھے گا. سو وہ ذرا اس پہ بھی سوال کا جواب ہونا چاہیے. لیکن جو انہوں نے قیمتوں میں کمی کی اس کا ایک کلپ جو ہے وہ ضرور دیکھ لیجئے. سنائیے جی. آج مزید 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ اس کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34 روپے 37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب پرائم منسٹر صاحب کی ایفرٹ، اور پرائم منسٹر صاحب نے جس طریقے سے یہاں پہ آج اسٹیپ لیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں ساتھ کویسچنز جو ہیں جو ریز ہو رہے ہیں ان کو بھی سامنے ضرور رکھوں گا، کیونکہ اگر ہم ریجن کی بات کریں تو ابھی بھی ریجن میں کمپیٹیبلٹی کی اگر ہم بات کریں تو کمپیٹیبلٹی جو بنتی ہے وہ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو بجلی کے یونٹ کی قیمتیں آج بھی زیادہ ہیں. ایران کی پرائسز دیکھ لیں کیا ہیں، انڈیا کی پرائسز دیکھ لیں کیا ہیں، افغانستان کی پرائسز دیکھ لیں بجلی کے یونٹ کی پر یونٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا باہر نکلیں تو پھر بھی ہمیں نظر آئے گا کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں بہت کم ہیں، اور ابھی بھی کمپیٹیبلٹی کے لیے ہمیں مزید یہاں پہ ایفرٹس کرنی چاہیے اور کرنی پڑیں گی. اور کیونکہ وی ہیو ٹو پل ان دا انویسٹمنٹ، اور انویسٹمنٹ اسی وقت یہاں پہ اچھے طریقے سے کھل کے آ سکے گی جب یہاں پہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں مزید کم ہو جائیں گی. نیگوسیشنز پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے آئی پی پیز والوں کے ساتھ کی، اور ٹاسک فورس کے لیے انہوں نے کہا جناب کہ انہاں سے تاڑیاں بھی بجاؤ. تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ٹاسک فورس نے بڑا اچھا کام کیا، انہوں نے نیگوسیشنز کی، آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشنز کی، اور اس کے ساتھ جناب انہوں نے پیسے بھی بڑے بچائے، ان کے فگرز بھی دیے انہوں نے، وہ بھی ذرا سن لیجئے. ان کو بھی آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی اس سال میں، یہ آپ نے بہت کما لیا تو آپ کو اس کا فائدہ دیں. یہ اس ٹیم نے آئی پی پی کے ساتھ جس طرح یہ انگیج ہوئے اور جس طرح نیگوشیٹ کیا، یہ پوری ٹیم انتہائی لائق تحسین ہے. میری گزارش ہے کہ ان کے لیے بھرپور تالیاں لگائیں. سبسڈری کی لیے بات کی جناب انہوں نے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشنز جو کی ٹاسک فورس نے، اس کے ساتھ پرائم منسٹر ہیڈ ٹو اسٹیپ ان ہم سیلف، اور انہوں نے جناب فون کیا ایم ڈی آئی ایم ایف کو، اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم سبسڈری نہیں دے رہے، کیونکہ ایک امپریشن جا رہا تھا کہ شاید سبسڈری جو ہے ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے، لیکن سبسڈری ایکسٹینڈ نہیں کی جا رہی تھی، جس پہ ہم پرائم منسٹر صاحب نے خود ایم ڈی آئی ایم ایف کو فون کر کے کلیئرٹی دی کہ جناب سبسڈری نہیں دے رہے ہم، اور ہم یہاں پہ بجلی کی قیمتیں جو کم کر رہے ہیں وہ ہم اکارڈنگلی کر رہے ہیں، ہم خود ہی مینیج کر رہے ہیں، کوئی سبسڈری عوام کو نہیں مل رہی. کیونکہ سبسڈری کا ایک ایشو ایسا ہے، سبسڈری دی جائے تو اس پہ آئی بروز ریز کی جاتی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے. سو دا پرائم منسٹر ہمسیلف واز ایبل ٹو کنونس دا ایم ڈی آئی ایم ایف کہ جناب سبسڈری نہیں ہے، اور ان کی بات کو ویٹ ان کا ہوا جناب، ان کا ویٹ رکھا گیا، ان کا ویٹ انہوں نے اسرٹ کیا، اپنا ویٹ تھرو کیا، اور جس کی وجہ سے ایم ڈی آئی ایم ایف جو ہیں وہ کنونس بھی ہوئے. لوگ جناب کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے ایک جناب یہاں پہ ایک بہت اہم بات کی، وہ بھی ذرا ضرور سناؤں گا میں آپ کو، لیکن پہلے میں بتا دوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ جو بیوروکریٹس یہاں پہ فائلیں رکھ کے اور اس پہ سارا دن سامنے فائل رکھ کے اور گپے لگاتے رہتے ہیں، اور آخری جب ٹائم ختم بھی ہو جاتا ہے آفسز کا اس وقت بھی جناب کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے، وہ گپا شپا ان بند کرو. ناؤ دس از اے ٹائم ٹو لائک ورک. دس از واٹ دا پرائم منسٹر سیڈ. ذرا کلپ. لیکن ایسے بھی لوگوں کی کمی نہیں جو صرف فائل لے کے بیٹھتے ہیں اور صبح شام گپوں میں گزارتے ہیں. اب ایسے کسی فرد کا قطعاً کوئی یہاں پر گزارا نہیں جو کہ قوم کا وقت ضائع کرے. ویری امپورٹنٹ تھنگ جی. اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم اینٹی بایوٹکس دیتے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم اینٹی بایوٹکس دیتے رہے ہیں، اینٹی بایوٹکس سے ٹیمپریری ریلیف ضرور ملتا رہا ہے اکانومی کو ریفر کر رہے تھے وہ، لیکن ناؤ از دا ٹائم وی ہیو ٹو پٹ آور فٹ ڈاؤن، اور ہمیں ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے. اور سرجری جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک اکانومی جو ہے
وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. سو دس از دا ٹائم وی شوڈ گو فار سرجری, بگ ٹائم سرجری, تاکہ ہم بالکل اپنا جو اکنامک جو چیپٹر ہے اس کو ہم اس طریقے سے لے کے آگے چلیں کہ دین دیر از نو اسٹاپنگ اینڈ دیر شوڈ بی نو اسٹاپنگ, اور اس طریقے سے ہمیں اکانومی کو لے کے آگے چلنا چاہیے. لیکن میجر سرجری کی ضرورت ہے. سرجری ذرا کلپ. کہ جب تک کہ ہم اس کینسر کو جڑ سے نہیں کاٹیں گے, اینٹی بایوٹک سے قطن کوئی کام نہیں چلے گا. آج ہمیں سرجری کرنی ہوگی, اور تب جا کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ضرور اپنا اقوام عالم میں عمومی طور پر اور اسلامی بلاک میں کھویا ہوا مقام حاصل کر کے رہے گا. بالکل صحیح کہا جناب پرائم منسٹر صاحب نے کہ میجر سرجری کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ ڈیفیکلٹ سٹیپس جو ہیں وہ لینے پڑیں گے, اور جس کو کہتے ہیں نا جی سخت قسم کے یہاں پہ سٹیپس لینے پڑیں گے, اور پھر جا کے اکانومی صحیح ہوگی, درست سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گی. ایک اور چیز میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر نے آج تھوڑا سا آئی وڈ سے کہ بڑے احسن طریقے سے, بڑے نفاست کے ساتھ, بڑی اچھے طریقے سے ایک بات یہاں پہ ضرور کی. انہوں نے کہا جناب میں کسی کے پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا یہاں پہ. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا, پولیٹیکل سکورنگ یہاں پہ نہیں کروں گا یہاں پہ, اور میں یہاں پہ کوئی جناب یہاں پہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دوں گا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہی سیڈ کہ جناب ہمیں یہاں پہ سرجری جو ہے اگر ہم نے نہ کی, اس وقت نہ کی, تو پھر ایک ایشو ہوگا اور پھر ایک سچویشن بن جائے گی. اینڈ وی شوڈ ناٹ گیٹ ڈریگڈ انٹو لائک تھنگس جو کہ اننیسیسری جو ہوتی ہیں چیزیں, جہاں پہ یو ویسٹ یور بریتھ یور انرجیز آن اننیسیسری تھنگس. وہ کہتے ہیں جناب وہ ہم نہیں کریں گے. بڑی اچھی باتیں ہیں, بہت اچھی طریقہ ہے, اور میں آئی مسٹ سے کہ جناب کچھ نہ کچھ بریدنگ سپیس ضرور ملا ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں پھر ریلیف کی بات جب ہوتی ہے کہ جناب بجلی کے قیمتوں میں ریلیف ملا, لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس ریجن میں لوگ جو ہے جو پیسہ لے کے لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے مزید بجلی کم کرنی پڑے گی, اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی, اور پھر جا کے جناب یہاں پہ فلو آ سکے گا یہاں پہ انویسٹمنٹ کا. اور پھر یہاں پہ آئی وڈ سے دس تھنگ, مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں اس چیز کو کہنے میں کہ دین دیر از نو اسٹاپنگ ٹو اٹ. لیکن بجلی کی قیمتیں مزید کم کرنی پڑے گی. وہ کیسے کریں گے؟ بجلی یہاں پہ چوری بھی ہوتی ہے, 600 ارب کی چوری بھی ہوتی ہے بجلی, اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑا سا طنز و مزاح بھی کیا آج پرائم منسٹر نے, بڑی اچھی بات ہے. ہمارا پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہی از فل آف ہیومر اینڈ وٹ آلسو, لیکن کبھی کبھی میرے خیال میں ہیومر وٹ نہیں بھی ہوتا تو اس کو جناب وہ کنورٹ کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. بٹ دین اگین میرے خیال میں ایک اچھا طریقہ تھا, اچھا سٹیپ تھا, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فیصل چودھری صاحب سے بھی پوچھ لوں, تھوڑی سی پولیٹیکل سائڈ پہ جانا چاہوں گا اور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بیہائنڈ دا سین نیگوسیشنز جاری تھے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان, حکومت ہی کہہ لوں میں, میرے خیال میں حکومت کے درمیان. سو اینی ویز ان نیگوسیشنز کا بنا کیا؟ آر دیز نیگوسیشنز اسٹل آن, اور یا پی ٹی آئی از رننگ آؤٹ آف آپشنز؟ ون. سیکنڈلی کیا اپر ہینڈ مل رہا ہے گورنمنٹ کو؟ اور یہ جو افواہیں یہاں پہ اڑ رہی ہے جناب, بار بار کہا جا رہا ہے جناب, افواہیں یہاں پہ آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب شاید کو بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے 4 اپریل کے بعد. وہ کیا ہو سکتا ہے اس پہ میں میرے خیال میں بات کروں. چوئی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ خیر؟ تھینک یو کتنے پھردے رہے ہو آج تسی؟ ہاں بس میں سر جیلم صاحب اتوں آیا. میں نے آپ کی بڑی ایک کمپریہنسو انٹرو تسی میری تعریفاں سے ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں شہباز شریف کی میں بالکل ناراض نہیں ہوا اپنا, لیکن میں کچھ کریکشنز آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. ہاں جی کریے, ہاں جی کریے. کہ یہ پی ایم ایل نواز کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, یہ آرگنائز اسکیم کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ریسنٹلی ہونے والا شوگر اسکیم بتاتا ہوں جس میں 95 روپیز سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی, اور آپ کی شوگر پرائسز 184-87 روپیز پر کے جی پہ گئیں. پھر گورنمنٹ نے انٹرفیئر کیا اور 164 روپے پہ بیک رہی ہے. اور اس پہ بڑا ورکنگ پیپر ویسے بنایا ہے کے پی کے کی گورنمنٹ نے, میرے خیال میں مزمل نے بنایا. ہاں نہیں, ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 8 روپے کم کیا اور مزید کم ہو سکتی تھی. پہلے تو یہ بتائیے نا کہ 20 روپے سے 64 روپیہ یا کمرشل جو گھریلو جو ہے پیک ٹائم سے 87 روپیز پر یونٹ گیا ہے. یعنی پہلے آپ بڑھاتے ہیں میسیولی, پھر اس میں سے کٹ لگاتے ہیں, اور کٹ لگا کے پھر اپریشیشن کہتے ہیں جی ہم نے بڑا کام کیا. سب سے پہلے
शॉर्ट फॉल से टैक्स कलेक्शन का जो आपने IMF से प्रॉमिस किया हुआ है, इट इज़ वेल ओवर ऑलमोस्ट $500 बिलियन. वीट एक्सपोर्ट आपने इंपोर्ट करनी है इस साल ओवर $1 बिलियन. ठीक है, अभी ये मैं आपको वो कह रहा हूँ कि ये आज इन्होंने इतना बड़ा मामला किया, उसके साथ आपने ऊपर पट्टी नहीं पड़ी कि ट्रंप ने 29% आपको टैरिफ लगा दिया है. मैं उस पर आ रहा हूँ अभी. अच्छा, अब इशू ये है लेकिन 26% लगाया इंडिया पे. 26% इंडिया पे लगाया. इंडिया की एक्सपोर्ट, उनकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है जी हाँ. जो एज कम्पेयर टू हमारा तो जो हम यूरोपियन यूनियन से भी टैक्स रिबेट लेते हैं ऑलमोस्ट $10 बिलियन का बनता है पर एनम. वो भी इस पर टेक्सटाइल पे होता है. हमारी तो एक ही इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में काम करती है टेक्सटाइल, तो इस पर बहुत बड़ा हिट होता है. लेकिन चोई साहब एक चीज़ बताइएगा, मैं साथ साथ आपको, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन एक चीज़ बताइएगा, ये जो 29% टैक्स लगा हम पे, टैक्स ही कह दीजिए ना, जो अमेरिका ने लगाया हम पे, ठीक है, सो इसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है हमारी टेक्सटाइल करेगी. टेक्सटाइल करेगी डेफिनेटली, बिकॉज हमारा इंपोर्ट सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल होती है ना. टेक्सटाइल होता है हमारा तो इंपोर्ट्स के लिए भी ज़्यादा नहीं है. अब जो टैक्स कलेक्शन है, ये जितनी भी बर्डन है वो तो तनख्वाहदार तबका जो है ना वो फेस कर रहा है. अभी आपने वीरो पे टैक्स तो लगाया नहीं. अभी आपने सोलर पे एक पॉलिसी दी थी, वो भी पीछे ले ली. इशू मैं सिर्फ ये जो मेरा कहने का मकसद है कि आप ये इतना बड़ा पॉम्प एंड शो करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो वजूहात हैं उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है. हैविंग सेड सो नाउ कि आप ये जो ₹8 का आपने रिलीफ दिया है, कितनी देर रहता है, कितनी देर चलेगा, क्या ये सारी गर्मियों में चलेगा? जैसे आपने 100 यूनिट्स वाले का पूछा, सबसे ज़्यादा तो वो होते हैं कि वो कितने इफेक्ट होंगे. अगर आपने इस पॉलिसी में 100% वालों को एक्सेप्शन नहीं दी, मीनिंग देर बाय आपने उनको भी मेन उसमें शामिल कर लिया ब्रैकेट में. नहीं, उसका कुछ हो जाएगा. जो सब ना करो बिल्कुल से हम इतना ना कर दिया. नहीं होता, कुछ हो जाएगा. 100 यूनिट जो यूज करते नहीं उस तो काट उन्होंने कुछ ना कुछ बन जाएगा. ये एक जो स्कैम होते हैं ना जी, ये और ब्यूरोक्रेट्स जो है सबसे ज़्यादा तो इन्होंने पकड़े हुए हैं, इन्होंने ही उनको सर पे चढ़ाया था. ये तो इलेक्टेड लोगों से ना खुद इलेक्टेड हैं ना इलेक्टेड लोगों की इनको कोई परवाह है. तो सब ब्यूरोक्रेट चाहे वो या सिविलियंस हो, ब्यूरोक्रेट तो ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो उन्हीं पर डिपेंडेंट हो रहा है. और शरीफ फैमिली हमेशा. चलो जी, छोड़ो. चोई साहब को अच्छी गाल की थी आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, तो कुछ थोड़ी जी शाबाशी दी. नहीं, शाबाशी देंगे जब बनेगी. गाली नहीं दे रहे. नहीं, अभी ₹8 या तो ₹20 वापस. तो फौरन इनकारी हो जाते हैं. चोई साहब ना करा करो. अच्छा, दो चीज़ें आपकी मैं और दुनिया में इस वक्त फ्यूल जो है लॉस्ट पर बैरल है. ठीक है, आपका ऑयल उसकी भी पाकिस्तानी अवाम को कोई बेनिफिट नहीं है. सबसे लो प्राइस पे इस वक्त, इवन जब कोविड के दौर में भी ये 64 पे नहीं था तब आया है. तो अब आपने उसका भी बेनिफिट नहीं शिफ्ट किया है. और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो सबसे बड़ा स्कैम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में. कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस किसने लगाए थे? शरीफ गवर्नमेंट ने ना. कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला है. यानी हमारा मैं अगर पावर हाउस लगाता हूँ, आप पावर हाउस लगाते हैं, बिजली पैदा करने के कारखाने. मेरी तो इतनी पसली नहीं है जो नहीं, वो मेरी भी नहीं है, लेकिन सोचने में क्या है, कारखाने लगाते हैं हम बिजली का तो आवाम के लिए. तो वो हम कितनी पैदावार करते हैं उसका मकसद नहीं है, हम कितनी पैदावार कर सकते हैं वो हमें पेमेंट्स मिलती हैं. तो ये जो बिजली के कारखाने जिसमें बोर्ड्स अगर आप देखें तो इसमें बड़े बड़े लोगों के अपने रिश्तेदार हैं, वो जो जिनके ये कारोबार हैं, तो वो उसमें जो कैपेसिटी यानी जितना आप बना सकते हैं वो पेमेंट आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है. अरबों रुपए गए हैं, अरबों डॉलर्स गए हैं, और ये नवाज शरीफ फैमिली का जो साहब IPPs ਦੇ ਨਾਲ इतने अच्छी नेगोशिएशन की है टास्क फोर्स ने. शहबाज शरीफ की टास्क फोर्स जी इतनी अच्छी नेगोशिएशन की है. वो तो पता नहीं, मेरे ख्याल मैं फिगर्स मेरे ख्याल में नहीं याद, लेकिन मेरे ख्याल कोई अरबों के हिसाब में खरबों का नुकसान, अपना खरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा के अरबों रुपए पहुंचा लेते हैं. नहीं ना करो जो सब. आज रहने दो. आज ना करो. आज थोड़ा हाथ हल्का रखो. आज शहबाज शरीफ ने काम नहीं, हाथ हौला नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. हाथ हौला नहीं हो सकता. नहीं, दाढ़ी में गल समझ गया. तुसी वो जो है ना, यू नो व्हाट वो कहते थे पहले, लोग कहते थे, अभी पता नहीं आप PTI में हैं अभी कि नहीं है? तो हमें पे जब PTI में हूँ, PTI से कौन निकाल सकता? अच्छा फिर अभी रोला पे आए वैसे? नहीं, रोला देखें, बात सुने, इधर इस पार्टी में आना जाना जो है ना लगा रहता है, वो लगा रहता है. दूसरा, सियासत में ऊंच नीच आती रहती है. हमने जो काम करके दिया है वो पहले को मैच तो करे.
جب یہ ہوتا ہے، جب ظاہر عمران خان صاحب کو الاؤنس آپ دیں گے نا، آپ جیل میں ہیں، آپ جا کے مس لیڈ کر دیتے ہیں. نہیں اس کا میں پوچھتا ہوں، کچھ صبر کرے. پہلے آپ نے کہا جناب میں پی ٹی آئی میں کوئی نکال نہیں سکتا. کوئی نکال نہیں سکتا. اچھا پہلے ایک الزام لگتا تھا آپ پہ، تسی جا کے ملتے سو، جا کے عمران خان کو آپ ملتے تھے تو لوگ آپ پہ الزام لگاتے تھے کہ بہت سازش کردہ ہے جناب چودھری جا کے نا، وہ فیصل چودھری جا کے اتنے سازشاں کردہ ہے، غلط انفارمیشن دینا ہے عمران خان نو، جس دی وجہ باقی سارے نے جناب تختہ ہی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہوں تاڑے نال کس نے ہاتھ کیتا ہے؟ میرے سے کوئی ہاتھ نہیں کر سکتا. میں نے یہ خان صاحب سے ملنا ہے تو ان کو میں نے اب دیکھ رہا ہوں، یہ پہلے انہوں نے خان صاحب کو پٹی پڑھائی پیچھے، میرے پیٹھ پیچھے نا، میرے سامنے تو بات نہیں کی، کسی کی ضرورت نہیں تھی. تو ظاہر ہر آدمی جو بزدل ہوتا ہے وہ پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے، بہادر آدمی تو میری طرح منہ پہ بات کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا جی سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں نہیں کروانے، وہ فیصل نہیں ہونے دیتا. تو میں کہ ہوں کون نہیں ہونے دے رہے، اب سازش کون کر رہا ہے؟ سو بیسکلی مس لیڈ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب جیل میں نا، آپ کو سنسیئر ہونا پڑتا ہے، یعنی ان کے ساتھ جائیں. آپ ضلع لیول کی تنظیموں کی بات کریں گے عمران خان سے، یار فار ہیون سے یو نو رائز ٹو ہز اسٹیچر، وہ ان سے بات کریں انٹرنیشنل پالیٹکس کی، نیشنل. اب دیکھیں نا، اب سب سے بڑا ران سا مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں جب سے ڈباکل ہوا، ایک ارینجمنٹ جس کو انہوں نے تہ کیا، اس کو ڈسٹرب کیا. عمران خان صاحب کا نیریٹو نہیں آ رہا. علیمہ بی بی کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، فیملی کی ملاقات پچھلے ویک بھی نہیں ہوئی، اس ویک بھی نہیں ہوئی، اور نیریٹو نہیں آیا. اب وہ جو نیریٹو کیا ہے، نیریٹو میں سمجھا دیتا ہوں. ایک ہے عمران خان صاحب کی جو ان کو سہولیات نہیں مل رہی، یعنی بچوں سے بات نہیں ہوتی، اور ان کا بھی آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے، تو وہ وکلا جواب دے، یا وہ اخبار یہ کتابیں. سب میری بات میں سر ایک جسٹ ون سینٹنس، نیریٹو کہاں پہ آنا ہے؟ اب برننگ ایشوز کیا ہیں پاکستان میں؟ برننگ ایشوز ہے ٹیررزم، برننگ ایشو ہے اکانومی، برننگ ایشو ہے انٹرنیشنل. آپ اے پی سی گورنمنٹ کی بلا رہے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے بلانی ہے. ڈائسپورا کی میٹنگ ہوئی ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ سے رپورٹڈلی. ٹھیک ہے، اس پہ عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے؟ عمران خان صاحب لائن دیتے تھے پہلے، دیکھیں نا، اب جب ہم ملتے تھے اور ہم باہر آ کے بات کرتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ آپ لوگ پھر اس کے اوپر شام کو وہ ایک نیوز بنتی ہے. اپوزیشن لیڈر کی ہمیشہ خبر پالیٹکس میں ہمیشہ اپوزیشن کی ہوتی ہے. اب آپ بتا دیں کہ اب ہم 3 ہفتے سے وہ کیا بات کریں، وہ پھر آپ مجھے کہیں گے چھنکنے، تو چھنکنے ہی بجا رہے ہیں ہم لوگ. نیریٹو، ویئر از ہز نیریٹو؟ میری ایک بات سنیں، لیٹس ٹاک سم تھنگ یو نو بگر. ٹھیک ہے، میرے خیال میں، میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پہلے تو بڑی چیزیں آبویس ہے، یہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ عمران خان باہر آئے، کچھ لوگ چاہتے ہیں عمران خان باہر آ جائے. ٹھیک ہے، لیکن دا پوائنٹ از، یہ ایسے کہنے سے نہیں ہوتا. میئر اسٹیٹمنٹس دے دینا اخباروں میں یا ٹی وی پہ آ کے سلطان رائی بن جانا، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے عمران خان کو نیلسن منڈیلا بنانا ہے کہ جیل میں ہی رکھنا ہے، یا آپ نے کوئی ونڈو آف اپرچونٹی اگر کوئی آپ کے پاس اس وقت ہے تو اس کو اویل کرنا ہے؟ اب وہ کوئی ونڈو آف اپرچونٹی ہے بھی، یا وہ بھی بند کر چکے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے سر کہ بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. نیلسن منڈیلا عمران خان تو ہیں نا، 20 مہینے سے وہ قید کاٹ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ہمارا کہ ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے دوست جاتے ہیں وہ باہر کر آ کے کہتے ہیں وہ نارملائز ہے، وہ جی صحت مند ہیں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ. خان ڈٹا نہیں، خان جھکا نہیں، خان کہتا ہے میں یہ، وہ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، بڑی ہوپ بھی دلانی ہوتی ہے لوگوں کو. ہیونگ سیڈ سو، او بھائی جیل میں کوئی کتنا ٹھیک رہ سکتا ہے؟ وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں ویسے بات کی. ہمیں یہ بڑی تگڑی بات کرتے ہیں عمران خان، اس میں بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہی از اے اسٹرانگ مین، ہی از میڈ آف، اس کی نروز آر میڈ آف اسٹیل، بالکل. لیکن جو صاحب آبجیکٹو تو اچیو نہیں ہوئے نا. اب عمران خان صاحب جب تک باہر نہیں آتے، اب وہ آپ نے کہا کہ جو باہر نہیں آنے دیتے، یا جو جن کے اوپر انیبلٹی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آنے نہیں دیتے، ذرا کس کا بس چلے تو نکالنا تو چاہیں گے. جو ان ایکسپیرینس ہے، انیبلٹی ہے، یا آپ قابلیت نہیں ہے، گزارش یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت میں آپ کو باہر نکلتا ہوں نا، آپ یہاں سے فروٹ وینڈر سے لے لے اڈیالہ کے روڈ کے اوپر سبزی فروش، فروٹ فروش سے لے کے آپ جیسے صحافی ٹاپ ناچ لوگ، جب مسئلہ ایک سوال ہے عمران خان کا باہر آئیں گے اور کیسے باہر آئیں گے. اب اس کا جواب نہیں ہوتا ہمارے پاس. دیکھیں نا،
آپشنز کی آپ نے بات کی, تو آپ کے پاس آپشنز ہیں یا you are نہیں, اب running out of آپشنز مجھے یہ options؟ بتائیے کہ لاہمل کیا ہے, یہ تو پارٹی نے دینا نا, پولیٹیکل لوگ جو اس وقت کر رہے ہیں, وہ آپشنز کیا ہیں؟ یا تو لے آؤٹ کریں نا. ایک آپشن یہ کوئی ہے کارڈز پہ کہ وہ اس کو دوبارہ آفر آئی ہو عمران خان کو کہ جناب آپ بنی گالا آ جائیں, آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے ضرور کریں, آپ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر ان کو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, مگر اسٹے اوے فرام دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا جوڈیشری. ایسی کوئی آپشن ہے؟ ایسی کوئی؟ دیکھیے ابھی یہ جو بات چیت چل رہی ہے, جو لوگ ملے ہیں کل پرسوں میں, تو یہ لوگ ایسے تو نہیں ملے نا, ظاہر ہے یہ کون لوگ ملے؟ مطلب وہاں پہ 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, علی مین صاحب ملے ہیں, سیف ملے ہیں, سواتی صاحب ملے ہیں, تو دیر از اے پیٹرن ان دیز میٹنگز نا. Who is calling the shots? علی امین, سواتی؟ نہیں, یہ اس میں علی امین نہیں کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ وہ علی امین کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ جو بھی باٹل نیک وہ بنتے ہیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اب ایشو یہ ہے کہ سر فار ایگزامپل ابھی کوئی آپشن آتی ہے, یا ایک دفعہ تو آئی تھی, وہ تھی جنوری 2025. وہ پرانی بات ہے. ہاں, اس وقت میرے سے خان صاحب نے پوچھا تھا, کیا فرینکلی اسپیکنگ, کہتے بنی گالا جانا چاہیے. میں نے کہا فوراً جانا چاہیے. ہاں, کہتے کیوں؟ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے بنی گالا شفٹ ہوں گے تو پالیٹکس اس جیل میں نہیں بیٹھ کے ہو سکتی نا. وہاں پہ ملاقاتوں کا انہوں نے کہا کہ یار وہ روک دیں گے, پریشر انٹرنیشنل جو بھی ان کا ایک ذہن تھا اس وقت, ہمارا بھی ذہن تھا. خیر خان صاحب کی کنونسنگ ریزنس تھی. دین آئی ڈراپ مائی, میں نے کہا جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. پھر خان صاحب نے 20 مہینے کی قید بھی کاٹی ہے, بیگم صاحب ابوشا بی بی نے بھی کاٹی ہے. سو دیکھیں جب اگر ہم یہ آپشن لیں گے جو ابھی یہ آپشن کارڈز پہ ہے کہ نہیں ہے جو صاحب؟ سر ابھی تک کارڈز پہ ہے یا نہیں ہے یہ کنفرم ہوگا آپ کو اس ہفتے. اوکے سر, میں ایک چیز ویسے شیئر کر لیتا ہوں اپنے ویورز کے ساتھ کہ علی امین گنڈا پور کی اچھی ملاقاتیں ہوتی تھیں خان کے ساتھ, ٹھیک ہے, بہت اچھی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں. ابھی بھی ٹھیک ہوئی, ابھی کا میں تو وہ آپ سے پوچھوں گا بریک کے بعد, لیکن اچھی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں اور اوپن ایئر میں ہوا کرتی تھیں. اب وہ اوپن ایئر میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. جی فیصل چودھری صاحب, ہن من دسو کہ بیسیکلی گنڈا پور سیف الرحمان سیف بیرسٹر سیف اور کی نا سی جناب سواتی صاحب بھول جاندے نے نا منو کئی دفعہ انہیں کوئی اور چیز دے نہیں چاہے نہیں, انہوں نے کدی ڈونیشن دیتی سی. خیر اینی ویز, سو وہ مسئلہ ہے کہ دسو گل کدی سنے گا اور تاڑے کول واقعی کوئی آپشنز ہیں نہیں یا تسی صرف ہوپس دے رہے ہو لوگوں کو؟ لیکن رانا صاحب بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ آپشنز تو نہیں ہے. دیکھیں نا 3 آپشنز ہو سکتی ہیں میری نظر میں. پہلی آپشن یہ ہے پبلک کا پرائزنگ ہوگا, وہ ہم نے 26 نومبر کو وہ تو آپ ایگزاسٹ کر چکے ہیں. ایگزاسٹ کر لیے. 2 سولو فلائٹس ہیں, دونوں ہمیں فارغ ہو گئی, ہم نے بندے بھی اٹھا لیے, ہم نے لاشیں بھی اٹھا لی, ہمارے بچے بھی شہید. نہیں وہ تو ایگزاسٹ کر چکے ہیں آپ آپشنز. اسٹریٹ پاور والی آپ کا انٹرنیشنل پریشر, اب انٹرنیشنل پریشر کی جو کانسیکوینس ہے وہ بھی آپ لوگوں نے بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ جناب 20 جنوری کو ٹرمپ آئے گا. یہ تو کیا ہو سکتا ہے, وہی ہو سکتا ہے. وہ ہے کچھ بھی نہیں. وہ ہے ایسے سر, وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں ٹھیک ہے بندہ باہر لے جائے. جس طرح سے میاں نواز شریف باہر کوئی نہیں لے کے جائیں گے. میاں نواز شریف کا ہی ہے نا, ایک ہم تو وہ دیکھتے ہیں نا جو ہوتا رہا اس ملک میں, ہسٹری سے ہی بندہ سیکھتا ہے. میاں صاحب نے بل کلنٹن کی پہلے مداخلت کروائی اور پھر وہ سعودیز کے ساتھ وہ سائن کر کے جو مشرف صاحب کے ساتھ چلا گیا. دوسری طرف ڈاکٹر فیاض حمید اور ڈاکٹر باجوہ کی وہ پرسکرپشن پہ پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے اور وہاں سے جہاز پہ چڑھ کے چلے گئے. کون سا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر فیاض حمید اور ڈاکٹر قمر جاوید باجوہ. تو اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان نے نہیں ماننا. میں نے آپ سے کہا نا کہ عمران خان صاحب بنی گالا جانے کو تیار نہیں تھے. بڑی اوپن ہماری ڈسکشن. چلو صاحب دیکھیں بات یہ ہے, یہاں پہ پیسے آنے شروع ہو گئے, یہاں پہ اکانومی ٹھیک ہو گئی ملک کی, اگر ٹھیک ہے جس طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں پنڈی والے بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھی ایفرٹس کر رہے ہوں گے وہ, لیکن ایٹ لیسٹ دے آر گیونگ اٹ اے ٹرائی. پیپل ہو آر ان دا کوریڈورز آف پاور, ایٹ لیسٹ چلو جتنی بھی کیپیسٹی ہے اس میں جناب وہ اپنا ایکسرسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر اکانومی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ اپنا گراف دیکھیں آج سے 1 سال پہلے اور اب کا اپنا گراف دیکھیں, آپ کو اس میں کتنا فرق نظر آئے گا, کتنی ڈپ آئی ہوگی.
آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر گزارش یہ ہے دیکھیں نہیں میری گزارش تو سن لیں، ڈپ آئی ہے نا سر؟ عمران خان کی پاپولیرٹی پہ نہیں ہے، پارٹی کی ڈپ آئی. سر وہی لوگ یہی کہتے ہیں نا، دیکھیں ووٹر آپ کے ساتھ ہے، سپورٹر آپ کے ساتھ ہے، لیکن لوگ جو ہیں آپ کا ووٹر سپورٹر آپ سے نالاں ہے کہ جناب جڑی باہر لیڈرشپ بیٹھی ہے آپس میں لڑ کے نہیں تھکدے، آتے بھی نہیں ہیں اور شو اپ نہیں ایٹ دا ڈک آف دا مومنٹ نس بھی جاندے ہیں، ٹھیک ہے. سو وہ ساری چیزیں لوگوں کو ذہنوں میں ہیں، ٹھیک ہے عمران خان کے ووٹر سپورٹر جو ہے اس کے ساتھ ہیں، انٹیکٹ ہے، لیکن ڈپ آئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا. جو ڈپ آئی ہے تو آپ لوگ اس چیز کو ریئلائز کریں، اور ابھی تو اکانومی جس طریقے سے تھوڑا سا رول کرنا شروع ہوئی ہے یا ایفرٹس جو لی جا رہی ہیں اس میں اپنا رول پلے کریں آپ. سر گزارش یہ ہے کہ ابھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے ریحان صاحب، میں آپ سے بصد احترام، دیکھیں ملک تو نہیں چل رہا نا، اس کی وجہ صرف ایک ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. آپ عمران خان کو اگنور کر کے آپ نے ان کو انگیج نہیں کرنا. دیکھیں نا ٹیررزم کے پی اور بلوچستان میں کس حد تک بڑھ گیا. اس کو آپ عمران خان کو آپ اے پی سی بلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ کی پارٹی کو ہم نے بلایا. بات یہ ہے کہ پارٹی اگر آپ بلا بھی لیں، ساری پارٹی چلی بھی جائے، آپ کو پبلک سپورٹ ہی نہیں حاصل ہوگی. پبلک سپورٹ تھا عمران خان کے ساتھ، پارٹی جو ہے وہ تو مطلب عمران خان کے بعد تو سارے برابر ہیں نا، مطلب میں بھی برابر ہوں، باقی بھی جو لیڈرشپ ہے یہ ایک جیسے ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جیسے نواز شریف کے بعد سارے برابر ہیں، ان کی تو عزیز ہیں بھائی اور بیٹی ہیں تو وہ تھوڑا سا اور ہوتا ہے، باقی سارے برابر ہی ہوتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ملک تو نہیں چل رہا، ملک کو چلانا ہے سسٹم. اگر آپ نے یہ اس کو درست میں کرنا ہے، اگر آپ نے سرجری کرنی ہے، سرجری کا مطلب ہے کہ آپ نے آپریشنز کرنے ہیں، سرجری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑے اچھا پاپولر ڈیسیجن جو ہے وہ ان پاپولر حکومت تو نہیں لے سکتی، اس کے لیے بھی پاپولر لیڈر چاہیے. اب اگر آپ نے یہ حکومت جو کہ خود ووٹوں سے نہیں آئی ہوئی، یہ ایک فیکٹ ہے پرانا ہو گیا نا گل، اگے ٹرو نا ران صاحب، یہی تو مسئلہ ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پرانا ہو گیا، یہ پرانا نہیں ہوتا نا، لوگ نہیں مانتے، لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. میری گل دسو، یہ پرانی گل ہوگی نا، اگے چلنے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی والے خوش ہیں اس وقت حکومت کے ساتھ کہ نہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی والوں کو آپشن کوئی نہیں ہے نا. پیپلز پارٹی والے کیا کریں گے؟ اور پیپلز پارٹی کیا بغیر پوچھے کھانا کھائے گی؟ جہاں سے وہاں آتے ہیں وہ کھانا، وہ کہا زرداری صاحب نے کہا ہماری مجبوری ہے، یہی کہا نا ان کو، مجبوری ہے نا ان کو. تو مجبوری والے لوگ تو نہیں فیصلہ پاپولر کرتے، پاپولر فیصلہ تو کرتا ہے پاپولر لیڈر. اور اگر عمران خان باہر آتا ہے یا عمران خان کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا اس کو انگیج کرتے ہیں تو عمران خان ظاہر ہے جو انسٹیبلٹی ہے وہ بھی ان کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. آپ نے سوشل میڈیا کو تو چلو کنٹرول کیا ہے 2-3 ہفتے سے، ان کا نیریٹو ڈائی ڈاؤن کرا کے، مطلب ان کے جو بندے ہیں وہ بھی باہر سے اندر سے باہر آتے ہیں، انہوں نے کمٹمنٹ بھی دے دی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. سوشل میڈیا تو دلام کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کا آپ کو تکلیف تھی کہ جی وہ یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب تک آپ کوئی فیس سیونگ نہیں دیتے پی ٹی آئی کو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ فیس سیونگ کیا چاہیے آپ کو؟ فیس سیونگ یہ ہے کہ آپ ان سے انگیج کریں گے، ان کی حیثیت تو تسلیم کریں. یہ پبلکلی عمران خان سے بڑا کوئی فگر کوئی نہیں ہے، لیڈر پولیٹیکل فگر کوئی نہیں ہے. اور یہ حکومت جو تھنک جو صاحب کہ کئی دفعہ ایسی آپشنز آئی ہیں جس کو عمران خان اگر اویل کر لیتے تو آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. میری اوپینین میں تو کر لینی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور میرے سے خیر بات بھی ہوئی تھی 2-3 دفعہ، میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹیم میں کوئی ایسے، فار ایگزامپل دیکھیں ران صاحب پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے. پولیٹیکل پریشر آیا جس دن اسد کیسر کے گھر کھانا ہوا، مولانا صاحب آئے، اعلامیہ نکلا، پی ایم مولانا صاحب کے گھر پہنچ گیا. دوسرا پریشر آیا اچکزئی کے گھر میٹنگ ہوئی، اچکزئی صاحب کے میٹنگ کے بعد وہ آپ نے کانفرنس روکی اور وہ ایک کانفرنس کو وہ بڑا بنا دیا. اب ایشو یہ ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی نہیں بن رہا اس وقت. اب اسپیکنگ فار مائی سیلف، آپ بلوچستان کی پالیٹکس کر رہے ہیں جا کے، وہاں پہ اچھی بات ہے، چلے پنجاب سے لوگ گئے ہیں، بات کرنی چاہیے، بٹ یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ پریشر ہیز ٹو بی بلڈ آن اسلام آباد. کوئٹہ پہ نہیں ہونا کچھ بھی. اینڈ دوز ایلیمنٹس جن کے ساتھ آپ انگیج ہیں وہ وہاں ایلیمنٹ سے مراد آپ کی وہ شخصیات مطلب وہ پرسنالٹیز، ان کا سب، ان کی جو نیشنلسٹ ہیں یا وہ ان کی تو اس پاکٹ میں ایک پالیٹکس ہے نا. پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہر جگہ پہ ہے، پاکستان جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے تو پی ٹی آئی کرتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں جو کام کرنا ہے، فار ایگزامپل ابھی تک مولانا صاحب کے جو تحفظات ہیں، جنرل سیکرٹری اور چیئرمین
इनकी मीटिंग्स तो रेगुलर होती हैं, बाकी जो भी इनके CEC के मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर, वो भी मुलाकात होती रहती है, क्योंकि वो सारे वकील ही हैं। ਤੁਸੀਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ कराओ मौलाना फजल रहमान ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है? मौलाना फजल रहमान और गंडापुर जो है वो बैठ के बातचीत करें, एक MNA की सीट दें वहाँ से, ठीक है, और 2 MPs की सीट दें आप JUI को, सब खैर मेरे हो जाना, सब गल्ला ठीक हो अली अमीन ने मेरे साथ बात की थी, इसी बात जो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैंने असद कैसर के जरिए मौलाना साहब से कहा है कि आप हमारे साथ बैठ जाए, बैठ के जो भी सियासी मामलात हैं हम हल करने को तैयार है। कुछ रिजर्वेशन अली अमीन की भी है ना, वो क्या है, मतलब उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स है ना। मैं जी गल कह रहे हैं कि एक MNA की सीट और 2 MPA की सीट दे सर ये तो आप बाहर बैठ के बात हो सकती है। नहीं ना, मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੌਸ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੌਸ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। मैं एक ब्रेक लेता हूँ। फैसल साहब, वेरी क्विकली, दिस इज द लास्ट सेगमेंट एंड बड़ी क्लैरिटी ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਵੈਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ क्लैरिटी ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ नहीं क्लैरिटी देना। ये जो मुलाकात है, ये गंडापुर, इमरान खान, बैरिस्टर सैफ, ये सारी मुलाकातें जो है, इसमें what exactly is going on? You know, there's a talk of, it's talk of the town कि 4 अप्रैल तो बाद कोई बहुत बड़ा डिसीजन आ जाना है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी गल हो जानी है। उस गल दे विच ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए बात यह है राना साहब के 4 अप्रैल हो या 9 अप्रैल हो या 10 अप्रैल हो, जो ये मुलाकातें हुई हैं, जो मुलाकातें कराई गई हैं, वो गंडापुर साहब एक हफ्ता तो पहले इधर बैठे रहे। लेट्स वो कोई मुलाकात उस वेले नहीं है, डॉट कनेक्ट कर लेते डॉट उस वेले मुलाकात नहीं हुई, डॉट कनेक्ट कर लेते हैं। हम ऐसे भी आउट ऑफ लूप नहीं है, हम आउट रह के भी इन लूप रहते हैं, ये आपको पता है। तो इशू ये है, वो इंडिविजुअल्स तक ठीक है, इशू ये है सर कि जैसे मैंने आपको कहा कि इमरान खान साहब से मैंने तो हमेशा यही कहा है, मैंने कहा सर कि आप इनसे लाएमल तो पूछें, लाएमल में अगर आप ये कहें कि पब्लिक अपराइजिंग होगी, नहीं सर उसको छोड़ो, होगी गल सी। अब इशू ये है सर, एक दो ओपिनियंस है। एक ओपिनियन है प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, और जो समझते हैं कि इमरान खान साहब का बाहर आना बहुत जरूरी है। नो, अली अमीन गंडापुर, ही इज ऑफ दिस व्यू। अली अमीन गंडापुर इस ख्याल का कहता कि पहले बाहर निकलें, पाकिस्तान भी चला लेंगे, पार्टी तो पहले चलाए ना, पार्टी डिसरे हो रही है, मैं एग्री विद यू, डिसमेंटल बिल्कुल। अली अमीन गंडापुर यही कहता है। अब देखें ना कि रोज ही कोई नया तमाशा खड़ा हो जाता है पार्टी के अंदर, डिसिप्लिन तो है कोई नहीं। फिर जो लोग ऊपर आए हुए हैं वो रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहते हैं। रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी तो होती नहीं है पार्टियों में, लेकिन पार्टी में हर किस्म का बंदा होता है, वो कोई फजूल बोलता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बेवकूफ़ होता है, कोई अक्लमंद होता है, कोई ईमानदार होता है, कोई बीच में फ्रॉडिया भी हो जाते हैं, मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑलवेज। तो बंदे मुख्तलिफ होते हैं, उनके काम सर जी, ऐसा कोई रिजल्ट निकलना है कि नहीं निकलना है? सर रिजल्ट अगर ऐसा ना निकला तो फिर नहीं निकलना, फिर नहीं निकलना। मेरी बात सुने ना, बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है। स्वीपिंग स्टेटमेंट मुझे बताएं कि ऑप्शन क्या है। मुझे देखे ना, मैं इस हक में हूँ। मतलब अभी आप कह रहे हैं कि अगर अभी ये जो मुलाकातें चल रही हैं, बैरिस्टर सैफ हो, उसके अंदर जनाब ये अली अमीन गंडापुर हो, वो तो एक जरिया है ना। देखें, मेरी गुजारिश जरिया है ना, ये जो मुज़ाकरात चल रहे या मुलाकातें आप लोगों की चल रही हैं, इसमें से कोई आउटकम नहीं निकलता अगर, तो देन फिर कोई ऑप्शन फिर आगे कोई ऑप्शन मुझे समझ नहीं आती ना कि ये अभी हमारी जो खबर दे रहे हो तुसी, नहीं खबर नहीं, मेरा एनालिसिस है, और एनालिसिस को खबर भी होती है। इशू ये है कि देखिए, बात यह है कि अगर आप बलूचिस्तान में आप चलाए बलूचिस्तान जैसी गल कर बैठे हैं ना, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि उसका इमरान खान की रिहाई पे मेरा फोकस एक है। मेरा फोकस इमरान साहब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमेशा एक ही रहा है, इमरान खान बाहर कैसे आएगा। मुझे मेरे समेत PTI के वर्कर्स को, छोटे बड़े लीडर्स को, जितने भी हैं। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये बात अगर हो कि अगर supposedly if Imran Khan is released, if in courts, right, if he is released from Adiala or relieved ते मेरे ख्याल ग्रेजुअली मिल सकता है from the courts, relieved हो सकता है ना, मतलब obviously that's how it goes।
Yeah, that's how it works. Yeah, but then again, اگر اس طرح ہو سکتا ہے, اگر وہ چلا جاتا ہے بنی گالا میں بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہاؤس ڈیٹینشن میں چلا جاتا ہے بنی گالا کے اندر, تو آپ کی یعنی کہ پی ٹی آئی کو ایک بریدنگ سپیس ملے گا نا, اس کی وجہ نا گزارش پھر تسی چلے جاؤ گے, ادھر چلے جاؤ گے, تسی ڈسپشن چلا دو. اچھا, وہ جناب بریدنگ سپیس تو ملے گا. So why don't you grab that opportunity if it comes along again? I will suggest, if I would be asked, I will again ask. پہلے تو تاری گل نہیں منی اس نے. بھائی اس وقت حالات اور تھے, اب حالات اور ہیں. اب حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. نہیں, بات یہ نا کہ اب میں نے کہا تھا ٹیسٹ دا ووٹرز, یہ جو آپ نے باہر چھوڑے ہوئے ہیں, اگر یہ کتنے سیانے ہوتے, دیکھیں نا ابھی ایک مہینہ گل وہی ہوگی نا جو صاحب, گل وہی ہوگی نا کہ پھر اس ویلے حالات اتنے ایسے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, اتنی کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے ان پی ٹی آئی واسطے جس طرح ایک سال پہلے سی. نیچرلی اے گل ہوگی, پریشر آپ دیکھیں نا اس کی وجہ ہے. اور تسی پریشر ماؤنٹ نہیں کر سکتے, اسٹریٹ مسل نہیں شو کر سکتے, اور جو کر سکتے اس کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں رہے. ایوی خبر ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ now it's a different ball game altogether. آپ کی ڈیل وہ نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ بڑا سمپل طریقہ کار ہے. آپ کو very quickly I have to wind up میری, you have to have a political strategy which is lacking in the party at this moment. We want to hear what is the strategy. لایا عمل کیا ہے عمران خان کو باہر نکالنے کا. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سر پھر اپنی تنقیدوں کو ذرا ہولڈ کریں, بیکاز ابھی مطمع نظر عمران خان صاحب کی رہائی تنقیدوں سے مراد آپ کی یہ سلطان رائی بننا بند کریں. ہاں, پہ سلطان رائی نہ بند کریں, عقل مندانہ فیصلہ کریں. سلطان رائی بننا نہ بند کریں, بننا بند کریں اور کوئی عقل کی بات کریں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی, بہت بہت شکریہ فیصل صاحب. تھینک یو. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.